الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ آل محمد کا اللہ بانیان کی اس عظیم صف ازا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام حاضرین کی حاضری پاک سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب اپنے مولا کے غلاموں میں معشور ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات مل کے پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ کافی حضرات تشریف فرمائیں، صلوات بے دلیل عبادت ہے، بلند آواز میں تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد والرسول المسدد والمصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اذان ہو رہی ہے، وقفہ وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ لا شریک لہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
اللہم لبیک اللہم لبیک اللہ اکبر۔ درود پڑھے مل کے محمد والے محمد کے ساتھ۔ الصلاة والسلام علی امیر المومنین وقائد الغر المؤجلین وولی رب العالمین سید العجل وجلیل المتخر والامام المظفر والشجاع الغضنفر والصدیق الاکبر والفاروق الاعظم ابی الشبیر وشبر قاسم طوبا وسکر آخر رسول وزوج البطول وسیف اللہ المسلول صاحب المفاخر والمناقب صد اللہ الغالب علی کل غالب ومطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب ونقطۃ دائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی المحاضر والمغائب اعنی سیدنا و مولانا و مقتدنا علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الحق و کلامہ الحق الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ درود ایسے پڑھیں جیسے آل محمد کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلامت رہیں آل محمد کا اللہ دنیا میں آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آل محمد کے ذکر کو اپنی عاقبت کا سامان سمجھ کے اس کی زینت بنتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، زندہ صرف وہی ہوگا کہ جس کے دل میں ولایت علی کا چراغ روشن ہوگا۔ جہاں علی نہیں ہے وہاں موت ہے، اور جہاں موت ہے وہاں علی نہیں ہے۔ کچھ زندہ ایسے ہیں جو اصل میں مردہ ہیں، اور کچھ قبروں میں مردہ ایسے ہیں جو حقیقت میں زندہ ہیں۔ کسی نے وقت کے چھٹے امام جعفر صادق سے پوچھا، مولا اللہ قرآن کی اس آیت میں کہنا کیا چاہتا ہے کہ کچھ زندہ ایسے ہیں جو اصل میں مردہ ہے، کچھ قبر میں مردہ ایسے ہیں جو حقیقت میں زندہ ہے؟ امام نے فرمایا سیدھی سی بات ہے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس کے دل میں میرے دادا علی کی محبت ہے، توجہ رکھیے گا، جس کے دل میں میرے دادا علی کی محبت ہے وہ قبروں میں جا کر بھی زندہ ہے، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ یا علی سارے مل کے کہیں، بڑا عظیم ثواب ہے، مل کے جا علی۔ یاد رکھیں علی والا جہاں بھی ہے وہ گلشن ولایت کا پھول ہوتا ہے، اور یہ پھول اگر مل جائے تو گلستان بن جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑے تھوڑے ذرا قریب آپ تشریف لیں تاکہ آپ کا ماحول بہترین طریقے سے بن جائے۔ جزاکم اللہ، سلامتی ہو آپ کے لیے۔ آجو تسی بھی دوں ماشاءاللہ۔ متوجہ ہیں باقی سب ٹھیک ہے، خیریت سے؟ مولا پاک آپ سب کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ میرے محترم سامعین، سورہ رعد کی ایک مشہور آیت کی میں نے تلاوت کی، اے میرے حبیب یقول الذین کافروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے میرا؟ یقول الذین کافروا لست مرسلا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور میرے حبیب یہ کفر کا عقیدہ اتنا پکا ہو جاتا ہے یہ اسلام لانے کے بعد بھی تجھے تسلیم نہیں کرتے۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے اللہ نے رسول تمہاری بیساکھیوں پہ نہیں بنایا، میں رسول تمہاری وجہ سے نہیں بنا،
میری رسالت کے گواہ تم نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو کہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے رسالت میں مبعوث فرمایا ہے۔ ان سے کہہ دے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میرے پاس دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ، ایک عالم کتاب علی۔ آپ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے پاس دو گواہ کافی ہیں، میری نبوت کی بقا کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک عالم کتاب ہے۔ ایک اللہ ہے اور دوسرا عالم کتاب ہے۔ میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں نبوت ان کی وجہ سے نہیں دی، جزاکم اللہ، ان کی وجہ سے تجھے مبعوث پر رسالت نہیں کیا، ان کی وجہ سے تجھے رسالت عطا نہیں کی۔ ان سے کہہ کہ مجھے میری نبوت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، ایک وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ قرآن پڑھنا اور بات ہے، ثواب ہے، عظیم عبادت ہے، قرآن پڑھنا بڑا ثواب ہے، مگر قرآن پڑھ کے بندہ عالم نہیں بنتا، تلاوت کر کے بندہ عالم نہیں بنتا۔ اور خدا کی قسم ہے بڑے بڑے آپ کو بندے ملیں گے جو قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ بندوں کو موت جلدی آ جائے، حالانکہ قرآن موت کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ قرآن تو شفا ہے، قرآن شفا کے لیے بنا ہے۔ قرآن پڑھو تمہیں شفا ملے گی، قرآن پڑھو تمہیں زندگی ملے گی، قرآن پڑھو تمہیں دریابی رستہ دے گا۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن شفا ہے، قرآن راستے دیتا ہے، راستے روکتا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، قرآن راستے روکتا نہیں ہے، قرآن راستے بناتا ہے، قرآن صراط مستقیم سے ہٹاتا نہیں ہے، قرآن صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا صراط سے بھٹکتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا صراط حق پہ آتا ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ آپ نے قرآن کہاں سے لیا ہے؟ آپ نے قرآن ان سے لیا ہے جو بھکاری ہیں، جو مکے کے چوراہے ہیں۔ ہم نے قرآن ان سے لیا ہے جو ایک رکعت میں قدم رکھے، قرآن شروع ہوتا ہے دوسری میں جا کے ختم ہوتا۔ ضروری یہ ہے، سمجھنا یہ چاہیے کہ آپ قرآن کہاں سے لے رہے ہیں، قرآن کے لینے کا مقام پہچانا جائے۔ وہاں سے قرآن لے جہاں قرآن نازل ہوا تھا، اللہ اکبر۔ ان سے قرآن نہ لے جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے امت کو بتاتے ہیں، اجرکم اللہ۔ قرآن ان سے لے کہ جن کے ہاتھ پہ قرآن آ کے خود بول کے کہتا ہے اور اپنے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ، ایک بندہ امیر المومنین کی خدمت میں آیا، یا علی فلاں مسئلہ ہے، فرمایا اپنے گھر سے قرآن لیا۔ قرآن آیا، علی مولا نے کھولا، اس کو جواب دیا۔ اس نے کہا یا علی کمال ہو گیا، میں اس کے دربار میں بھی گیا تھا، وہ سارا قرآن پڑھتا رہا، اسے جواب نہیں ملا۔ آپ نے قرآن کھولا ہے، جواب سامنے آ گیا ہے۔ امیر فرماتے ہیں یاد رکھنا، قرآن جب غاصبوں کے ہاتھوں میں آتا ہے اپنے معنی چھپاتا ہے، جب وارثوں کے ہاتھ پہ آتا ہے معنی انھیل دیتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جب وارثوں کے ہاتھ پہ آتا ہے اپنے معنی کھل کھل کے بیان کرتا ہے۔ نبی ان سے کہو کہ میں نے نبی ان کی وجہ سے نہیں بنائے۔ دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، ایک عالم کتاب گواہ ہے۔ کتاب کا عالم کتنا ہوتا ہے، ایک مثال دیتا ہوں۔ جناب سلمان نبی پرندوں پہ حکمران، ہر چیز پہ حکمران۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو بلقیس کا تخت مجھے جلدی سے جلدی لا۔ ایک حواری نے کہا سرکار آپ یہاں سے اپنے گھر پہنچے گے، ابھی آپ گھر کی دہلیز پہ نہیں پہنچے گے، تخت بلقیس آ جائے۔ سلمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی اسے کہہ رہے ہیں
آپ جیے مولا آپ کو زندگی عطا فرما۔ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی پلک جھپکنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ پلک کتنے لمحے میں جھپکی جاتی ہے؟ فرمایا اس سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں آئے گا۔ وہ کون تھا؟ وہ آصف بن برخیہ تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے آصف کے علم کا ذکر قرآن میں کیا اور ہم نے آصف کو قرآن کا تھوڑا سا علم دیا، آپ بھی زمانے کو سمجھ نہیں آئی، اور جسے تھوڑا سا علم دیا وہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لاتا ہے، تم خاموش ہوتے ہو۔ علی پلک جھپکنے سے پہلے خیبر جاتا ہے، تمہیں برداشت نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری۔ دو میں کم میں ہی کرنے، بسم اللہ، سلامتی ہو آپ کے لیے۔ درود مل کے پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ شاہ جی میرا پسینہ نکل گیا، تسی فون ہی سن دے رہے۔ درود ہو مل کے محمد و آل محمد کی ذات۔ بڑا مشہور خیبر کا واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن اس واقعے کو میں کچھ الگ سے رنگ دے کے کسی منزل پہ آپ کو پہنچاتا ہوں۔ 39 دن گزر گئے، پیغمبر اسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک اب تو راشن بھی ختم ہو رہا ہے، مشکلیں بڑھ گئی ہیں، صبح کا دن باقی ہے، میدان سجنے کا دن کل کا باقی ہے، یہ میدان فتح کیسے ہوگا؟ کوئی دستور بتا، اب بتا کیسے اس کو فتح کریں؟ اتنی شدید جنگ 39 دن میں ہوئی ہے، نہ وہاں کسی کا خون نکلا، نہ ادھر کسی کا خون نکلا، نہ ادھر کسی کو کوئی اذیت ملی، نہ ادھر کسی کو اذیت ملی۔ جنگ بڑی شدید ہوتی رہی 39 دن، راشن کی بوریاں ختم ہو گئی۔ اب کروں تو کروں کیا؟ آواز قدرت آتی ہے بلاؤ سے جو سب کا ناصر ہے۔ آپ جیے مولا آپ کو زندگی عطا فرمایا بلاؤ سے جو ہر نبی کا مددگار ہے، جو ہر رسول کا ناصر ہے۔ کائنات کے نبی نے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا ناد علی شن مظہر العجائب۔ توجہ چاہوں گا، ناد علی شن مظہر العجائب، علی آئیے، اور صرف آئیے نا، معجزات دکھاتے ہوئے آئیے۔ صرف آنا نہیں ہے، معجزات دکھاتے ہوئے آئیے۔ علی مسجد میں نماز نوافل ادا کر رہے ہیں، یا مسجد سے نوافل سے فارغ ہوئے، کمبر کو بلایا، کمبر جی وسیع پیغمبر، کمبر جلد سے گھر جاؤ، ہماری تلوار بھی لاؤ، ہمارا رہوار بھی لاؤ، ہمارے آقا نے خیبر میں ہمیں بلایا ہے، آپ کو مولا زندگی عطا فرما۔ کمبر بڑی ایمرجنسی ہے، جلدی سے بھاگتے ہوئے جاؤ، اور بھاگتے ہوئے واپس ہو۔ کمبر دوڑتا ہوا در بطول پہ پہنچا، توجہ میری طرف رکھیے۔ کمبر جناب سیدہ کے در اقدس پہ پہنچا، دروازے کو دستک دینے لگا، ابھی ہاتھ قریب کیا ہی تھا، دستک دی نہیں ہے، یہ اندر سے جناب فضہ کے دو ہاتھ پر اندر برآمد ہوئی۔ کمبر یہ تلوار ہے، وہ رہوار ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، کمبر یہ تلوار ہے، وہ رہوار ہے، یہ ذوالفقار ہے، وہ علی کا گھوڑا ہے۔ کمبر مسکرا کے کہتا ہے، فضا کمال کرتی ہے، نہ ابھی میں نے کچھ مانگا ہے، نہ کچھ طلب کیا ہے، نہ میں نے کچھ مانگا ہے، نہ میں نے طلب کیا ہے، یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ مجھے تلوار اور رہوار چاہیے۔ فضا کہتی ہے کمبر یاد رکھنا، علی کے گھوڑے کا غلام ہونا اور بات ہے، زہرا کے صحن میں جھاڑو دینا اور بات ہے۔ کمبر تو علی کا غلام ہے، علی کے گھوڑے کا غلام ہے۔ فضا بہن جب سے اس دروازے پہ آئی ہو بڑے معجزے دکھا رہی ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا کہ مجھے تلوار چاہیے؟
فضا فرماتی ہے پھر کمبر سن، محمد ہے کل، اس کا ایک جز ہے علی، ایک جز ہے فاطمہ۔ آئے ہائے 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 ہائے، جب کل نے آواز دی، علی نے مسجد میں سنی، فاطمہ نے اپنے صحن میں سنی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہاتھ پہ تلوار لی، رہوار لیا، نبی کی مسجد میں کمبر پہنچے، علی مولا نے تلوار لی، رہوار پہ سوار ہوئے، ایڑی لگائی، چلنے لگے۔ یہ کمبر ہاتھ باندھ کے آگے آگے، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، مولا آپ کو زندگی، کمبر کہاں کے ارادے؟ تجھے بتایا نہیں ہے کہ ہمارے مولا نے ہمیں ایمرجنسی میں بلایا ہے، ہم خیبر جا رہے ہیں۔ کمبر عرض کرتے ہیں مولا تو ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ فرمایا ہر جگہ لے جاتے تھے، آج ایمرجنسی ہے، آج تم نہیں جا سکتے۔ جو لاڈلے نوکر ہوتے ہیں نا، وہ مالکوں سے لاڈ کرتے ہیں، ورنہ کمبر کی جرت کہاں تھی؟ علی ایک بار روکے اور کمبر بولے مولا میں آپ کا بھی نوکر، آپ کے رہوار کا بھی نوکر، مولا میں ہر جگہ آپ کے ساتھ گیا ہوں، تو آج مجھے یہاں نہ چھوڑیے، آج بھی مجھے ساتھ لے جائیے۔ علی فرماتے ہیں کمبر بڑی ایمرجنسی ہے، بڑی جلدی ہے۔ اچھا تو بھی میرا خاص نوکر ہے، خاص غلام ہے، خاص خدمت گزار ہے۔ اچھا کمبر آج رہوار پہ جگہ نہیں ہے، کمبر آگے بڑھ کے میری سواری کے قدموں کو پکڑ لے۔ توجہ رکھیے گا علی والو، کمبر رہوار کو جکڑ لے اور کمبر آنکھیں بند کر لے۔ اچھا کمبر آنکھیں کھول لے۔ ہائے 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 ہائے، اب جو کمبر نے آنکھیں کھولی ہے، کمبر مدینہ میں نہیں تھا، علی بھی خیبر میں، علی کا گھوڑا بھی خیبر میں، ذوالفقار بھی خیبر میں، کمبر بھی خیبر میں۔ اللہ سارے مل کے یا علی، اور ہم قبلہ یا علی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ قیامت والے روز یا علی کہیں گے، علی جنت نہ پہنچائیں تو یا علی کہنے کا فائدہ کیا؟ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ علی بھی خیبر، کمبر بھی خیبر۔ علی کے بڑے بڑے عاشق گزرے ہیں زمانے میں۔ علی کی کوفہ میں بادشاہی تھی، ایک عاشق مدینے سے آیا، یا علی آپ کا نوکر ہوں، آپ نے واقعہ سنا ہے؟ علی فرماتے ہیں تو میرا کچھ نہیں لگتا۔ علی والا کہلانا آسان بات نہیں ہے، علی والا ہونا آسان بات نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی میں آپ کا نوکر ہوں، فرمایا میرا تو کچھ نہیں لگتا۔ یا علی بڑا عبادت گزار ہوں، فرماتے ہیں ہوگا مگر میرا کچھ نہیں لگتا۔ مولا بڑی خیرات کرتا ہوں اللہ کی راہ میں، فرمایا کرتا ہوگا۔ یا علی آپ کا نوکر ہوں، علی فرماتے ہیں مگر میرا کچھ نہیں لگتا۔ جب بار بار تکرار ہوئی، یا علی آپ کا نوکر ہوں، اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، علی فرماتے ہیں واقعی میرا حوبدار ہے؟ اس نے کہا جی یا علی۔ فرمایا تنور میں آگ جلاؤ، بولا کریں، آپ کا بولنا مولا کو پسند ہوتا ہے۔ آگ جلاؤ، جب آگ جل گئی تنور سرخ ہو گیا۔ علی نے پھر اس کی طرف دیکھا، مجھے مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا علی آپ کا عاشق۔ فرمایا اگر میرا حوبدار ہے اس تنور میں چھلانگ لگا دے۔ اس نے کہا واہ یا علی، میں نے تو سنا تھا جو آپ کو مانے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، آپ تو دنیا میں آگ میں پھیلانگ رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں آگ میں نہیں مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ علی فرماتے جا کوفہ کے بازار میں کھجوروں کی چھوٹی سی دکان ہوگی، اس دکان کے مالک کا نام میثم تمار ہے، اسے کہنا تجھے علی نے بلایا ہے۔ علی ولی اللہ، سلامت رہے آپ، میرے نوکر کو بلا کے لا، وہ ہے جسے ہم اپنا کہتے ہیں۔ یہ گیا میثم کی دکان پہ، سلام یا علی مدد۔ اس نے کہا علیکم السلام، بولا علی علیہ السلام مدد۔
بھائی تمہیں مولا علی نے بلایا ہے. علی مولا نے؟ ہاں علی مولا نے بلایا ہے. خدا کی قسم میسم اپنی نالین پہننے بھول گیا. بازار میں دوڑتا ہوا موڑ کے پیچھے دیکھ کے کہتا لوگو میری مختصر سی دکان ہے, میں جا رہا ہوں, میری دکان بے شک لوٹ لینا, مجھے علی نے بلایا ہے. ہائے 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 ہائے. آپ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے علی مولا نے بلایا. مولا کی بارگاہ میں پہنچا. مولا سلام علیک السلام. میسم نے اشارے سے پوچھا مولا کودنا ہے؟ آپ کی معرفت پہ دارین قربان ہو جائے. مولا علی نے فرمایا ہاں, اگر بیدار ہو تو ایک جملہ کہہ دو. میسم نے ہاتھ باندھ کے ایک لفظ کہا مولا اس تنور میں جو چھلانگ لگانی ہے یہ حکم صرف میرے لیے ہے یا میری اولاد کے لیے؟ آئے ہائے ہائے ہائے. آپ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جی مولا یہ حکم صرف میرے لیے. اسے ری لائی جائی نہ نعرہ نہ سلوات نہ واہ. بعض بندے مجلس میں عجیب طریقے سے آتے ہیں جن میں آئے سا نونجی واپس ٹور دے. بولنا کریں. یہ وہ مقام ہے جہاں بولنا ثواب ہے, جہاں بولنے سے درجات بلند ہوتے ہیں, اور یہاں بولتا وہی ہے جس کا بولنا انہیں پسند ہوتا ہے. جی آپ سلامت رہیں. مولا یہ حکم میرے لیے ہے یا میری اولاد کے لیے بھی؟ فرمایا صرف تیرے لیے. کود گیا. فرمایا ڈھکن دے دو. ڈھکن اوپر دیا. اب علی اس سے بات کر رہے ہیں جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا نوکر ہوں. آپ سلام, آپ کا نوکر ہوں, خادم ہوں. علی اس سے باتیں کر رہے ہیں. اب وہ باتیں تو علی سے کر رہے ہیں لیکن خیال میں یہ ہے سڑ گیا انہیں, مر گیا انہیں. علی کی تاجہ. علی علیہ السلام نے اس کے دل کو سمجھا, اس کی اضطرابی کیفیت کو سمجھا. فرمایا ڈھکن اٹھا دے. اب جو ڈھکن اٹھایا میسم کوئلوں کے ساتھ تسبیح زہرا کی تلاوت کر رہے تھے. ہائے 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 ہائے. دعا کرو میسم جیسے بن جاؤ. مل کے نعرہ حیدری. میسم باہر آؤ. میسم باہر آئے. اس نے ہاتھ لگانے شروع. وہ تجھے ہوا کچھ نہیں؟ غلام عباس تجھے ہوا کچھ نہیں؟ اور تو آگ میں گیا تھا. میسم مسکرا کے کہتے اور تجھے اب بھی پتہ نہیں چلا وہ جہاں علی ہو وہاں آگ نہیں ہوتی. علی کا نام بلند نام سے لیا کرے, بلند لہجے کے میں لیا کرے تاکہ پتہ چلے یہاں علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں, علی کو سوچنے والے نہیں بیٹھے ہوئے. میسم جی مولا چلا جا دکان پر. علی فرماتے ہیں کہ اس جیسے تمہارے وطن میں کتنے ہیں میرے غلام؟ اندھا کوئی نہ. علی فرماتے ہیں چلا پھر ہم تجھے ایک اور اپنا دکھائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں, کمال جو ہے علی بھی کہے یہ ہمارا ہے. اس منزل پہ پہنچو کہ علی فرمائے مرید کے میں میرا فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. علی کوفہ سے باہر لے گئے. فرماتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی. کچھ دیر کے بعد فرمایا آنکھیں کھول لی. آنکھیں کھول لی. نہ کوفہ نہ مدینہ, نہ مدینے جیسے لوگ, نہ ان کا رہنا مدینے جیسا, نہ پہناوا مدینے جیسا. پریشان ہوا, حیران ہوا, سرگردان ہوا. سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یا علی یہ کہاں لے آئے ہیں, ہم کہاں پہ پہنچے ہیں؟ علی فرماتے اس چوراہے پہ چلا جا, وہاں گھوڑے پہ سوار کوئی بندہ آئے گا, اس سے پوچھنا تو کہاں ہے. جی آپ مولا آپ کو زندگی. اس سے پوچھنا کہ کہاں پہ ہے. وہ کہتا ہے میں چوراہے پہ چلا گیا, ایک گھوڑا سوار گزر. میں نے کہا بھائی رکنا. وہ رکا. اس نے کہا ہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار آپ سے پوچھنا یہ تھا یہ کون سی جگہ ہے, یہ کون سی؟ اس نے کہا پردیسی لگتا ہے. اس نے کہا ہاں.
اس نے کی جگہ کا نام ہے جا بالبک، جا بالبک۔ اس نے کہا ادھر سے مدینہ کتنا ہے؟ توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی۔ یہاں سے مدینے کا سفر کتنا ہے؟ اس نے کہا تیز رفتار گھوڑا ہو 500 سال مسلسل سفر کرے تو شاید مدینے پہنچ جائے۔ کئی بندے دے حیران ہی ہو گئے، وہ بھی حیران تھا۔ جو آیا تھا یا علی میں آپ کا ہوں، اس نے کہا اوہ اتنی دور؟ ہاں۔ واپس آیا، کہتا مولا اس بندے نے کہا کہ یہاں سے مدینہ 500۔ علی فرماتے ہیں ہاں۔ تو سرکار واپس کی میں جاما دے؟ جی ہاں بسم اللہ۔ سرکار تو واپس جاتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ تو بڑی ٹائم ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ باتیں بعد میں کریں گے، ایسا کرو بازار میں جاؤ، وہاں پہ ایک پھٹا لگا کے کسائی بیٹھا ہوگا، اسے جا کے سلام دعا کرو، وہ ہمارا حوالدار ہے، مگر ایک بات ذہن میں رہے، اسے یہ نہیں بتانا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر وہ پوچھے تیرے ساتھ کون ہے، کہنا کوئی دوست ہے۔ توجہ فرما رہے، کوئی دوست میرے ساتھ ہے۔ اس کے پاس گیا، کسائی کے دائیں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، سلام علیکم۔ اس نے کہا جی وعلیکم السلام۔ جب گاہکوں سے فارغ، اس نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا مدینہ سے۔ کب چلا تھا؟ اس نے کہا ظہر کی نماز پڑھ کے۔ جن کو سمجھ آ گئی یا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کب چلا؟ ظہرین کی نماز پڑھ کے۔ اس نے پھر کب کی ظہرین؟ انہوں نے کہا آج۔ وہ پھٹے سے نیچے اترا، اس نے دیکھا ابھی سورج تو غروب نہیں ہوا۔ اچھا وہاں سے آیا؟ اس نے کہا ہاں۔ کوئی اور بھی بندہ ساتھ میں ہے؟ اس نے کہا میرا دوست ہے۔ مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ اب جملہ سمجھنا علی والو، یہ آپ کا مقدر بھی ہوگا، آپ کا نصیب بھی ہوگا، اور آپ کے علم کی معراج بھی ہوگا۔ اس نے کہا اچھا ظہر پڑھ کے آئے تھے اور مغرب جا کے پڑھو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرا دوست۔ اس نے کہا اچھا اب مجھے یہ بتا، وہ جو تیرا دوست ہے تو اس کے ساتھ آیا ہے یا وہ تیرے ساتھ آیا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، آپ جیے سید تو بسم اللہ سارے مل کے۔ اس نے کہا وہ تیرے ساتھ آیا ہے یا تو اس کے ساتھ آیا؟ اس نے کہا جی میں اس کے ساتھ۔ جب کہا نا میں اس کے ساتھ، اس نے کہا یہی رکنا، جانا نہیں۔ دوڑتا ہوا گھر گیا، غسل کیا، لباس پہنا، بیوی بچوں کو ساتھ لیا، اس کے پاس آیا، پہلے اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اس کی آنکھوں کا بوسہ دیا۔ اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے چل، تو جس کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ یا تو علی ہے یا علی کا کوئی بیٹا ہے۔ العظمت للہ۔ اس نے کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرا دوست۔ اس نے کہا بتا وہ تیرے ساتھ آیا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، معرفت والوں کے لیے جملہ ہے نا دوستو۔ تو اس کے ساتھ ہے یا وہ تیرے ساتھ ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں میں۔ اس نے کہا یار میں نے نام تو بتائی نہیں۔ انہوں نے کہا تجھے اب بھی پتہ نہیں چلا؟ جو پلک چھپکنے سے پہلے تجھے کوفہ سے بال بک لے آیا ہے، اب بھی پتہ نہیں چلا علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے؟ اسی علی کی پوتی پہنچی ہے دربار یزید میں۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بسم اللہ۔ یزید کے دربار میں صف میں کھڑی ہو گئی علی کی بیٹیاں۔
پڑھنے والے پڑھتے ہیں 9 گھنٹے کھڑی رہیں، 3 گھنٹے کھڑی رہیں۔ مقتل ابی مخنف سے میں پڑھ رہا ہوں، 26 کتابوں کا میں گواہ ہوں۔ ہمارے استاد محترم بھی پڑھا کرتے تھے، علامہ محمد لطیف نجفی چکوال والے، وہ فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ کھڑی ہو گئی، 3 بار سورج کو چڑھتے دیکھا، 3 بار غروب ہوتے دیکھا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بی بی آپ کی ہائے قبول کرے، سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آزادارو، یزید جب شیراب کے نشے سے تھوڑا سا فاقہ ہوا، پچھلے ساتھ سے پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے جو کبھی زمین سے دایاں پیر اٹھاتی ہے، کبھی بایاں پیر اٹھاتی ہے؟ اس نے کہا قید کرنا میرا کام تھا، نام پوچھنا تیرا کام تھا۔ جو روایت غلط پاکستان میں پڑھی گئی ہے، میں اس کی تصحیح بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا قید کرنا میرا کام تھا، نام پوچھنا تیرا کام ہے۔ یزید نے اشارہ کر کے کہا اے بیٹی اپنا نام بتا۔ نام کا نام آنا تھا۔ شام کی فاطمہ کا رخ پھر گیا سجاد کی طرف۔ سجاد بھیا، بابا کا قاتل شرابیوں کے مجمع میں میرا نام پوچھ رہا ہے۔ سید نے اشارے سے بتایا، بتا دو نام، ہم نے نانا کا دین بچانا ہے، ہم نے بابا کی ولایت کو بچانا ہے۔ عزادارو، بی بی نے نام لیا ہے، اس تک آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر کہا نام بتا۔ جب 2 مرتبہ کہا نا، بی بی نے نام لیا ہے مگر آواز حلق سے نکلی نہیں، چہرہ گلابی رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے تیسری بار چھڑک دے کے کہا نام بتاتی ہے یا میں بلاؤں شمر کو؟ شمر کا نام آنا تھا۔ سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں ظالم میرے بہن کے گلے کی رسیاں ڈھیلی کر دے، یہ نام تو لیتی ہے مگر آواز نہیں نکلتا۔ اس نے ایک شرابی کو کہا گلے کی رسیاں ڈھیلی کر۔ سید تڑپ کے کہتے ہیں مجھے حکم کر، یہ سید زادی ہے، میں بہن کے گلے کی رسیاں ڈھیلی کروں۔ العظمت للہ۔ عزادارو، سید سجاد کو اجازت ملی، بہن کے گلے کی رسیاں ڈھیلی کی۔ پوچھا مسمو کے تیرا نام کیا ہے؟ فرماتی ہے انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ یہ ملعون کہتے اچھا تو سکینہ ہے؟ بی بی نے کہا ہاں۔ کہتے میں نے سنا ہے حسین تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ بی بی کہتی ہے ہاں، میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، نہ میرا بابا میرے بغیر رہتا تھا، نہ میں بابا کے بغیر رہتی تھی، نہ بابا بغیر میرے سوتا تھا، نہ میں بابا کے بغیر سوتی ہوں۔ رونا ہے تو جملہ سن لینا۔ بی بی کہتی ہے کربلا سے شام تک کا یہ سفر گواہ ہے، اپنے سپاہیوں سے پوچھ لے، جب سے میرا بابا گیا ہے میں سوئی نہیں۔ العظمت للہ۔ جب سے میرا بابا گیا ہے میں نے نیند نہیں کی۔ عزادارو، یہ کہتا ہے سکینہ اپنے باپ سے ملو گی؟ سفر کی تھکی ہوئی سکینہ، شمر کے تماچے کھانے والی سکینہ، ضعیف سکینہ، جب سنا نا باپ سے ملنا، کہتی ہے ہاں مجھے باپ سے ملا۔ سب سے نیچی سیڑھی پہ حسین کا سر پڑا تھا۔ اس نے حضران کی چھڑی کے ساتھ رومال کو ہٹایا۔ سکینہ آگے بڑھنے لگی، یہ کہتا ہے رک جا، رک جا، تیرا امتحان لوں گا۔ سکینہ 4 قدم پیچھے ہو کے اپنے باپ کو آواز دے، اگر تیرا باپ اڑ کے تیرے پاس آئے سمجھو گا حسین کو تو اس سے پیار تھا۔ العظمت للہ۔ بی بی 4 قدم پیچھے ہٹ گئی، پھوپھی زینب کی طرف دیکھا، پھوپھی امتحان بڑا ہے،
فرمایا پکار تیرا بابا آئے گا۔ عزادارو بس آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے کہا آؤ اصغر کا بابا، آؤ اکبر کا بابا، آؤ کبرا کا بابا، آؤ صغرا کا بابا۔ حسین کے سر میں حرکت نہیں آئی۔ بی بی زینب فرماتی ہے اپنے نام سے بلا۔ اب جو نام کا نام آیا، بی بی کہتی ہے اور تماچے کھانے والی سکینہ کا بابا۔ حسین کے سر نے پرواز کیا، پہلے دائیں کان کا بوسہ، پھر بائیں کان کا بوسہ۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے بابا تیرے جانے کے بعد شمر نے بڑا مارا ہے۔ سیادہ مجلس